ان کا 164 کا ویڈیو بیان مختلف چینلز پہ چلایا جا رہا تھا، جو کل جوید نے اور میں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اس کانٹیکسٹ میں اس کا وہ بیان منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اور ابھی جب میں جوید کو بولنے کے لیے دوں گا مائکس، تو وہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ بیان ریکارڈ کیسے کیا گیا تھا، کن حالات میں کیا گیا تھا۔ اور لیکن اس سے پہلے میں میڈیا کی وساطت سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ چند روز قبل میں 2 دن کے لیے کاروباری مصروفیات کے لیے ملک سے باہر گیا، تو کچھ چینلز نے ایک تاثر دیا جی عثمان ڈار جو کہ عمران خان کا فرنٹ مین ہے، اربوں روپے لے کے ملک سے فرار ہو گیا۔ عثمان ڈار ملک سے بھاگ گیا ہے، اینٹی کرپشن والے عثمان ڈار کو ڈھونڈ رہے ہیں اور عثمان ڈار کو بلا رہے تھے، تو عثمان ڈار تو پاکستان سے فرار ہو گیا۔ تو پہلا تو آج میں امید کرتا ہوں اور سوال اٹھاتا ہوں ان میڈیا چینل سے کہ کم از کم یہ ضرور رپورٹ کریں کہ آج عثمان ڈار پاکستان میں بیٹھا ہے، کل عثمان ڈار اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا، کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، انشاءاللہ تعالی آج بھی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے تک اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ گواہی ہے کہ میں پاکستان سے باہر گیا، پاکستان میں واپس آیا، میرے اوپر جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، جو جوید نے کل بھی قوم کو بتائے اور ابھی بھی یہ بتائیں گے، میں ان سے بھاگ نہیں رہا ہوں۔ موقع تھا، ملک سے باہر تھا، اگر ڈاکے ڈالے تھے، کرپشن کی تھی، کمیشنیں لی تھی، تو میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا، میں پاکستان ہی نہ آتا، میں اسی طرح پاکستان میں واپس نہ آتا پاکستانیوں، جس طرح سے 3 سال پہلے مریم نواز کا باپ میاں نواز شریف دوائی لینے گیا تھا لندن، 3 سال سے اشتہاری واپس نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگنا، اسے کہتے ہیں فرار ہونا۔ انشاءاللہ تعالی میری ٹریننگ میرے لیڈر عمران خان نے کی ہے، عثمان ڈار کبھی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے گا اور ان مقدمات کا ہر سطح پہ انشاءاللہ تعالی سامنا کروں گا۔ اب میں جوید کو چاہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھے، چونکہ آج اس ملک میں پولرائزیشن، پرسیپشن، نیریٹو اور جھوٹا بیانیہ اس طرح بنایا اور چلایا جا رہا ہے کہ جوید کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پاک اس سے بڑی اور مقدس کتاب بطور مسلمان ہمارے لیے نہیں ہے، تو آج یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا قوم کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ جو میرے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا پی اے ہے یا اس نے 50 لاکھ روپے میرے بڑے بھائی کو کمیشن لے کے دی تھی، اور تیسری چیز کہ یہ اس کا بیان کن حالات میں ریکارڈ کیا گیا، یہ تینوں چیزیں قرآن پاک سامنے رکھ کے آپ میڈیا کی وساطت سے قوم کو بتائے گا۔ جوید بولیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، نہ تو میں عثمان ڈار کا پی اے ہوں اور نہ میرا کوئی ٹھیکیداروں سے کوئی معاملہ تھا، نہ میں نے کسی ٹھیکیدار سے آج تک پیسے لیے ہیں جن کے جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے 50 لاکھ روپیہ لے کے احمد ڈار صاحب کو دیا ہے، تو نہ تو میں نے کسی کو ان کانٹریکٹوں سے کبھی رابطہ کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے اور نہ میں نے پیسے لے کر احمد ڈار صاحب کو دیے۔ اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنخواہ اپلائی کرنے میں، ادھر سے 8-10 پولیس والے آتے ہیں، مجھے میرے آگے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، میں نے بہت بڑے کوئی جرم کیے ہیں، اس طرح مجھے اریسٹ کرتے ہیں، ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا، میرے آنکھوں کو آپ پر پٹی بندھی ہوتی ہے، سر پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے، وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے، وہ جاتے ایک کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں، 8-10 بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بتاؤ کہ تم نے عثمان ڈار کو کتنے پیسے دینے ہیں چوکیدار کی نوکری لینے کے لیے۔
میں کہتا نہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. مارتے ہیں پیٹتے ہیں. پھر ادھر سے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرتا ہے، پھر اوپر سے مجھے سیڑھیاں چڑھواتے ہیں، کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں. ادھر جا کے مارتے ہیں، پھر میرے ہاتھ باندھتے ہیں، نیچے کرسی سے نکلتے اوپر ٹانگ دیتے ہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا. جب یہ میں پھر بھی نہیں مانتا، پھر میرے جسم کے نازک حصوں سے اینٹ باندھی جاتی ہے، اور نہیں مانتا تو ننگا کر کے ادھر فرش پہ لٹاتے، بیٹھے رہو ادھر، مانو کہ تم نے عثمان ڈار کو، احمد ڈار کو پیسے لے کر دیے ہیں، یہ مانو تم. میں کہتا میں نے نہیں لیے پیسے، نہ میں نے آج تک، نہ اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، نہ کچھ ہے. نہیں اب مانو کہ تم نے یہ پیسے لے کر دیے ہیں. پھر جب نہیں مانتا مجھے ایسے باندھتے ہیں جیسے کسی کو کتے کو نہیں باندھتے. ادھر میرے ہاتھ، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے، مجھے بیٹھ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. ادھر نہ کوئی چیز ہے، فرش ہے اوپر. ایسے ہی میں نے تقریباً 2 دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ایسے ہی. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اٹھا کے، کہتا ہے پولیس والا جاؤ ایک ڈالا بھیجو اور ادھر سے جا کے اس کی بیوی اور بچوں کو اٹھاؤ، اس کو لا کر ننگا کرو. اگر کوئی بھی انسان، یہ پاکستان، یہ معاشرہ ہے کہ میں ایسے کوئی میں نے بھی ادھر میں جب یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو اٹھائیں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، اس کو برہنہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے، تو میں ادھر ٹوٹا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اب میں نے کرنا کیا ہے. پھر انہوں نے کیا، آپ اچھا کیا آپ نے، ٹھیک. پھر ادھر کہتے ہیں جی ایسے ایسے بولو. یہ پورا ایک دن انہوں نے لگایا مجھے، یہ جو بیان میرا 164 کا انہوں نے لیا یہ ریکارڈ رٹانے میں. ادھر کرو، ایسے ایسے کا ہو، ایسے ایسے کا ہو، ایسے ایسے کا ہو. پھر یہ جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے میرے واش روم میں. یہ بیان میرا ایک واش روم میں ہوتا ہے. میرے اوپر یہ ایک نیکی کرتے ہیں، مجھ کے اوپر تشدد کر کے. بعد میں ایک بندہ آتا ہے، وہ گرم پانی لے کے آتا ہے، مجھے نہاتا ہے، نہا کے میری شیف کروا کے پھر میرے واش روم میں میرا یہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت، یہ بیان جو انہوں نے لیا وہ میرے ساتھ. بعد میں اسے مجھے جیل میں ڈلوا دی. دیکھیے اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے 2-3 میں سوال رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا، سچ کہوں گا. تاکہ میں نے پہلے بھی کہا، آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے. یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا. گریڈ 4 کی نوکری مل گئی ہے. اٹھا لیتے ہیں چوکیدار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے. عثمان ڈار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں؟ کیونکہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران خان اس ملک پاکستان میں لڑ رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے، اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے. عثمان ڈار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں. اور جو کوئی بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس تحریک میں، انہیں دیکھے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مقدمات کر رہے ہیں، بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں. تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی، یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے، 150 ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا. 150 روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آ سکے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ سے. آج تک نہ میں نے خود کک بیکس لی ہیں، کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میرے بہاف پہ جوید علی ہو یا کوئی اور شخص ہو. الحمدللہ مجھے فخر ہے، کوئی فرنٹ مین نہیں ہے. یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں، 1 روپیہ اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ اتارا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں. کبھی ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. بطور ایس اے پی ایم دیکھیں گے 40-45 ایس اے پی ایم اس حکومت میں ہیں. لاکھوں روپے کا ایک ایس اے پی ایم پڑتا ہے. تنخواہ نہیں لی، گاڑیاں نہیں لی، بطور ایس اے پی ایم جتنی ٹریولنگ تھی الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا. اس سوچ سے کرتا تھا
کہ یہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، چلے میرے خاندان کا، عثمان ڈار کے خاندان کا، یہ جو کہتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ فی پاکستانی قرض چڑھ چکا ہے، اس لیے ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں بڑھا خزانے پہ. آج اس کا انعام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو، اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کے ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں. بھائی اس ملک میں کرپٹ لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، کمپرومائز لوگ چاہیے، ورلڈ آنے پہ ان کا گلا دبا سکیں، من پسند بیانات لے سکیں. مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، عمران خان کے خلاف چلا جاؤں، پی ٹی آئی سے غداری کروں، عمران خان سے غداری کروں، اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر مجھے پھنسانا چاہتے تھے، یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں، اللہ الحق ہے. جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمت پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں، جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مالی کوک اور ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اربوں روپے پکڑے گئے تھے. میں سوال اٹھاتا ہوں، کیا عثمان ڈار کے کوک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں یا اربوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ وہ کرپشن کر رہا تھا. کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکل آیا ہے؟ یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو، جوید علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو؟ کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کردار کشی کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس ملک کو ایماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میرے لیڈر عمران خان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کبھی اس کا توشاہانہ لے لیتے ہیں، کبھی فارن فنڈنگ لے لیتے ہیں. ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں، کہ کسی طریقے ثابت کر دیں کہ عمران خان بھی ہماری طرح چور ڈاکو لٹیرا ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشاہانہ سے کہ ہم تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں ہی، کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا، سرے مل بنایا، رائمنڈ مل کی دیواریں کھڑی کی. تو عمران خان بھی پاکستانی ہمارے جیسا ہی ہے. یہ امپورٹڈ لٹیرے اس ملک میں آج ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہایت ادب سے مخاطب ہوں. چیف جسٹس صاحب، میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، آپ میرے کیس پہ سو موٹو نوٹس لیں، اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن سے، میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے. میرا مقدمہ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے. اوپن مجھے ننگا کرے میں نے جو لوٹ مار کی ہے، میری کرپشن کو سیال کوٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں. اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں، پھانسی دے دیں مجھے سیال کوٹ کے کسی چوک میں. لیکن خدا را یہ نہ کریں، یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کو اٹھا لیں، ان سے جعلی بیانات دلائیں. سوال میں اٹھاتا ہوں ڈی پی او سیالکوٹ جو ذیشان ہے اس وقت، ڈی سی جو سیالکوٹ میں بیٹھے عدنان محمود ایوان ہے، میں ڈی پی او ڈی سی سیالکوٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے؟ کیا ڈی پی او سیالکوٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا؟ میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں، وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے، جانوروں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر باندھ کے رکھا، ننگا کیا، ٹھنڈے فرش کے اوپر لٹایا، اسے سیدھا لٹایا، الٹا لٹایا، پھر بھی بات نہیں بنی، اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی کو بلائیں گے، بچے کو بلائیں گے، بیوی کو ننگا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، تصویریں کھینچیں گے، تمہارے بچوں کو الیکٹرک شاک دیں گے. کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز، علامہ اقبال، قائد اعظم نے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بھیجا جا رہا ہے، کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، عبوری ضمانتیں لے کے باہر ہیں. جرم کیا ہے؟ کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے.
ایمانداری کے ساتھ سیالکوٹ میں پروجیکٹس لا کے سیالکوٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑھ کے اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہٹ نہیں رہے ہیں۔ اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ تو میں جو 2-3 سوالات اٹھائے ہیں، میں اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے، یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس، میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ، اور اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو تھریٹس آ رہے ہیں، اس کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ سو موٹو نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن دیں، جوید کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ آج اس نے ہمت حوصلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے رکھا ہے، آج اس کو خطرہ ہے۔ تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے منہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے، اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا، کمرے میں انٹر ہوتا تھا، سارے خاموش ہو جاتے تھے۔ بڑے صاحب آ گئے ہیں، بڑے صاحب۔ یہ بڑے صاحب کون تھے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں، مجھے بلائیں، جوید کو بلائیں، ڈی پی او سیالکوٹ کو بلائیں، ڈی سی کو بلائیں، ان تمام اہلکاروں کو بلائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سی او کو بلائیں سیالکوٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے محکمے کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھیں آپ کو کہاں بلایا جاتا تھا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکوائری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں ہراساں کیا جاتا تھا۔ وہ سکول سرٹیفکیٹ جس کی یہ 8ویں کی بات کر رہے ہیں، اس کے مالک کو کس نے خوف و ہراساں کیا، وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا۔ اس مالک نے جا کے اینٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے۔ تو مجھے ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے سیالکوٹ میں ایسے خوف و ہراساں پھیلا رکھا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں، او بھائی ویسے ہی اندر ڈال دیں، ہم تو ویسے ہی جیل پر ہوتے ریک میں اندر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے، ہر محاذ پر قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے۔ میرا لیڈر عمران خان اسی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے، اسی نظام کو جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے عمران خان، وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس کا آج مجھے سامنے ہے، دیگر پاکستانیوں کو سامنے ہے، اور جوید جیسے شخص کو سامنے ہے۔ کوئی سوال آپ لینا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے گا، آپ نے بھی عثمان بھائی کے تھریٹ ہے، تھریٹ کن سے ہے، کون ان کو دے رہا ہے دھمکیاں اور کیوں دے رہا ہے، اور کیوں یہ صرف آپ کے خلاف بیان لیا گیا ہے اور جوید کو بنایا گیا کہ تشدد کر کے آپ کے خلاف کیا گیا، کون تھریٹ کر رہا ہے، آپ کا کس کے اوپر ہے چیلنج کہ آپ کس کا مانتے ہیں؟ دیکھیں بڑا زبردست سوال انہوں نے کیا ہے، اسی لیے کل عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی، میں نے بھی آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ سو موٹو لے ان پولیس والوں کو بلایا جانا چاہیے نا۔ پہلے نمبر پہ ایک چوکیدار کے منہ کے اوپر نقاب ڈال کے، یہ جوید کوئی کلبوشن تھا؟ میں پوچھتا ہوں، یہ کلبوشن تھا جس کے منہ پہ نقاب ڈالا گیا؟ کیوں نقاب ڈالا گیا؟ کہ اسے پتا نہ چلے کہ یہ تھانے میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ جا رہا ہے یہ سیالکوٹ کا ڈی پی او بتائے گا آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کو کہاں لے کے گئے تھے، کون سے وہ لوگ تھے۔ 164 کا بیان قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ رکھ کے پوری قوم کو بتایا ہے کہ واش روم میں لیا گیا ہے۔ اور بھائی اگر واقعی ڈاکہ ڈالا تھا تو پولیس تھانے میں اوپن لو، ایک دن اس کو رٹاتے رہے ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے۔ میں مزید انکشافات لے کے آ رہا ہوں۔ ابھی یہ جو فلم انہوں نے چلائی ہے نا سیالکوٹ میں، یہ جوید تو ابھی بگننگ ہے، اس کے اندر جتنے کردار انہوں نے وہاں پکڑے ہیں وہ سارے تیار ہو گئے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف، باغی ہو گئے ہیں اس نظام کے خلاف جو لوگوں کو یہ ہراساں کر کے کہہ رہے ہیں بولو پیسہ پکڑا ہے، پیسہ دیا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اگر سو موٹو نہیں بھی لیا جاتا، میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم براہ راست پٹیشن
جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے۔ جس طرح جانوروں کی طرح ہتھکڑی لگا کر اس کو چوکیدار کی نوکری پر باندھا گیا، ننگا کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے، اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا۔ لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ میرا یہ مقدمہ سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا جائے، میڈیا کے چینل اسی طرح کیمرے لگے ہوں، اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھ سے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے، اس میں کروڑوں روپے آئے ہیں، یا فلانے ٹھیکیدار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے، یا جوید علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے، یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے ہیں، یا اس نے پراپرٹیاں بنا لی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے، بند کمروں کی انکوائری نہیں ہوگی میری۔ عثمان ڈار کے کرپشن کے کیس کی کان کھول کے سن لو، بند کمرے میں انکوائری نہیں ہوگی، سب کچھ قوم کے سامنے ہوگا کہ میں نے کیا لوٹ مار کی ہے ملک میں۔ اچھا جاوید بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ویڈیو بیان آپ کا سامنے آیا تو اب آپ آ کے اپنی اچھی بات کی جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا جو آپ بتا رہے ہیں قابل مذمت ہے۔ جب آپ خان صاحب کے ساتھ کل بیٹھے تھے تب آپ نے کیوں نہیں یہ بتایا تھا، یہ خان صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ میرا ویڈیو بیان ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے اس سیٹ کے بنا کے اوپر، تاکہ کل اگر آپ یہ کرتے تو شاید یہ بیان آج منظر عام میں بھی آتا ہے کہ وہ نوٹس ویلیو عثمان ڈار صاحب کو بھی قرآن پاک نہ اٹھانا پڑتا، وہ اس طرح نہ۔ یہ بیان سر انہوں نے ادھر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کل میں بات کروں، کل آپ آئے جی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے، کل آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور مجھے اس طرح سیٹ کیا گیا تھا اور مجھے یہ دھمکایا گیا تھا، تو یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ خان صاحب کا بھی بیان یہ مضبوط ہوتا اور عثمان ڈار صاحب کو وضاحت نہ دینی پڑتی آج قرآن اٹھانے کی، اور آپ کو بھی قرآن نہ اٹھانا پڑتا۔ نہیں، لیکن کل خان صاحب نے کہا تو ہے 164 کا بیان لیا اس کا۔ خان صاحب کا میں ابھی کلپ سنا دیتا ہوں، وائرل ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پہ کہ اس کو ننگا کر کے اس کی فیملی کو، بیگم کو تھریٹ کر کے 164 کا بیان لیا گیا ہے۔ خان صاحب نے تو کل قوم کو بتایا ہے، میرا حال آپ نے سنا نہیں ہے۔ ہم آئے اس لیے ہیں کہ شاید جو بھی یہ پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو میسج چھوڑ دیا۔ مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے میڈیا کے کہ ڈار صاحب آپ اپنا ویڈیو میسج دیں جی کہ اس بیان کے والے سے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں ویڈیو میسج نہیں دوں گا، میں سارے میڈیا کے سامنے آ کے بات کروں گا۔ تو آج ہم آئے ہیں، ابھی یہ مقدمہ چلنا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ اس ملک میں مزید جوید جیسے لوگوں کو ان ظالموں کے شکنجے سے بچایا جا سکے۔ آپ خود سوچیں کہ کس طرح ننگا کر کے، کڑی لگا کے، باندھ کے جانوروں کی طرح ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر میں نہیں سمجھتا جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں بطور مسلمان اگر ہمیں ہماری بیویوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا اور بچوں کا اس طرح کہا جائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، آپ جو میرے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کلبھوشن کے دوست ہیں، ہم کلبھوشن کے یار ہیں، ہم سے بھی ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو، ہم نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ۔ کیونکہ یہ جس طرح کے ٹارچر کے ساتھ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ وعدہ معاف خواہ بنے، ان کی فیملیز کو ننگا کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ اس پہ بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ نوٹس جو پٹیشن ہے کہ چیک کریں کہ اس ملک میں آڈیو ویڈیوز کون بنا رہا ہے۔ آج تو اس ملک میں عالم یہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ آج پاکستان میں میاں بیوی بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ تیرے آڈیو ہی نہ آئی ہوئے، ساڑی پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ملک سے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہر محاذ پہ اس کیس کا میں انہیں جواب دوں گا۔ مزید چیزیں ہیں ابھی ایک ایک کر کے قوم کے سامنے بھی لائیں گے، میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے، اور جیسے جیسے کیس چلے گا۔ لیکن ڈی پی او، ڈی سی، سیالکوٹ اور یہ انتظامیہ اور ایجوکیشن کے جو محکمے کے لوگ ہیں ان کو مجھے ننگا کرنا ہے اس قوم کے سامنے کہ جو تماشا انہوں نے لگایا اس جوید کو اٹھا کے، یہ بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کے کہ وہ کون لوگ تھے
جو اسے اٹھا کے لے کے گئے تھے. اور وہ کون شخص تھا؟ جب وہ کمرے میں آتا تھا تو خاموشی چھا جاتی تھی. بڑے صاحب آ گئے ہیں. یہ بڑے صاحب کون ہیں؟ میں میڈیا کی وساطت سے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں. مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ ڈی پی او سیالکوٹ اور ڈی سی سیالکوٹ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بڑے صاحب کون تھے.